نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورۃ الحج آیت نمبر 19 سے پڑھیں گے ہم۔ ہازانی خصمانی اختصموا فی ربہم، یہ دو جماعتیں، دو گروہ جو جھگڑا کر رہے ہیں فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں۔ کون دو گروہ؟ ایک وہ جماعتیں جن کا ذکر پچھلے سبق میں من پڑھا، بے شک وہ لوگ جو یہودی ہوئے، صابی ہوئے، نصارہ، مجوسی اور شرک کرنے والے، یہ سارے ایک طرف، اور دوسری طرف مسلمان، یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالی وہ ہیں جو آسمانوں سے اوپر ہیں، اللہ رب العالمین کا وہ تعارف پیش کرتے ہیں جو اللہ نے خود اپنے قرآن میں بتایا ہے، اور یہ باقی جتنے بھی گروہ ہیں وہ سب باطل عقیدے پر ہیں، وہ جھگڑ رہے ہیں۔ بس جو باطل عقیدے پر ہیں، جنہوں نے کفر کیا اللہ کے قرآن کا، اللہ کے رسولوں کا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے کاٹے جائیں گے کپڑے من نار، آگ سے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے لیے ان کے سروں پر یصب ڈالا جائے گا، من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر، الحمیم کھولتا ہوا پانی، آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ جہنم نا ایک قید خانہ ہے، قید خانہ، اللہ تعالی ہم سب کو بچائیں اس سے، اللہم اجرنا من النار۔ اس میں مختلف قسم کے عذاب ہوں گے، جس طرح دنیا کا قید خانہ اور دنیا کی جیلیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جب کوئی قیدی مجرم جیل میں جاتا ہے تو اس کو لباس دیا جاتا ہے جیل کا، اس کو دنیا کے کپڑے، عام جو لباس اس کا ہوتا ہے وہ اتار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جہنم میں بھی جہنمی کو لباس دیا جائے گا، کس کا؟ من نار، آگ کا۔ یصب من فوق، قطعت لہم ثیاب من نار، کاٹے جائیں گے۔ قطعت تقطیع ہوتی ہے کاٹنا، جس طرح ٹیلر کپڑے کاٹتا ہے نا پوری پیمائش کر کے، اسی طرح جہنم کے ٹیلر اللہ نے رکھے ہیں جو وہ جہنم کی آگ سے کپڑے کاٹیں گے، اعاذنا اللہ منہ، وہ کپڑے بھی آگ کے۔ اور دوسری جگہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اندر ان کو آگ کے کپڑے ایسے ہوں گے جن کو اندر جو ہے گندھک لگی ہوگی، خارش والا لباس ان کو پہنایا جائے گا، اور آگ جھلسائے گی ان کو، چمٹے گی جسم سے، اور اوپر سر کے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، تو وہ کھولتا ہوا پانی پگھلا دے گا، پگھل جائے گا اس کے ذریعے، ما فی بطونہم، جو ان کے پیٹوں میں، ان کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ سب پخانے کے راستے باہر نکل آئے گا۔ والجلود، اور ان کے چمڑے پہ پگھل جائیں گے۔ کلما ارادو، پھر جب چمڑا جل جائے گا اوپر اللہ اور چمڑا چڑھا دیں گے، اور جب وہ ارادہ کریں گے باہر نکلنے کا، اخرجوا منہا، کہ وہ نکل جائیں اس سے، من غم، اس غم سے، اس تکلیف سے، اعیدوا فیہا، دوبارہ اسی جہنم میں لوٹا دیے جائیں گے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور انہیں کہا جائے گا چکھو اس جلنے کا عذاب اور بھڑکنے کا عذاب چکھو تم۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اور پھر جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، وہ لوگ اللہ انہیں داخل کرے گا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جنات، باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یحلون فیہا، وہ پہنائے جائیں گے اس میں، من اساورہ، کنگن سونے کے، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور اس جنت میں ان کے لیے ریشم کا لباس ہوگا۔ وہدوا الی الطیب من القول، اور ان کی رہنمائی، وہ ہدایت دیے گئے، الی الطیب، پاکیزہ بات کی طرف، یعنی کلمہ توحید کی طرف، اور اس کلمہ کو سمجھا انہوں نے، اس کے مطابق عمل کیے۔ وہدوا الی صراط الحمید، اور وہ ہدایت دیے گئے تعریفوں والے رب کے راستے کی طرف، اس کے بدلے میں ان کو جنت ملی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں، مشرک کافر، الذی جعلناہ للناس، وہ مسجد حرام کے جس کو ہم نے بنایا لوگوں کے لیے، سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے، سواء برابر، العاکف وہاں کا رہنے والا، فی اس میں، والباد، اور باہر سے آنے والا، کہ مسجد حرام میں جتنا حق اس کے مکہ کے باسی کا ہے، اتنا ہی حق جہاں سے بھی کوئی جائے مسافر، اس کا بھی اس مسجد کے اندر اتنا ہی حق ہے۔
لیکن پہلے اسلام کے آنے سے پہلے مکہ کے جو مشرک تھے وہ اپنا زیادہ حق سمجھتے تھے کہ ہم اس کے متولی ہیں، ہم تو یہیں کے رہنے والے ہیں، جو مسافر دوسری جگہ سے آتے ہیں ان کا حق کم ہے۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں سوا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ مکہ کے متولی بیت اللہ کے جو ہیں یہاں رہتے ہیں، ان کی جگیرداری نہیں ہے یہاں پہ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور یہی حال ہر مسجد کا ہے، جو اللہ کا گھر ہے وہ اللہ کا ہے۔ اگر کسی نے مسجد میں قالین بچھا دیا، کوئی پنکھا لگا دیا یا مسجد بنا دی تو اللہ کے لیے بنائی ہے، اپنی جگیرداری کے لیے تھوڑی بنائی ہے۔ اور جو لوگ مسجدوں میں اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارا حکم چلے، یا مسجد میں کچھ پیسہ دے کر کوئی چیز لگا کر پھر اپنا کنٹرول جماتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ مسجد اللہ کی ہے، اس میں ہر نمازی کا برابر کا حق ہے، چاہے کوئی وہاں کا رہائشی ہے، باہر کا آنے والا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، جو بھی ہے، اللہ کا گھر سب کے لیے، سب اللہ کے بندے ہیں اور سب کا برابر کا حق ہے۔ سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد، اور جو بندہ اس میں الحاد کا، بے دینی کا، اللہ رب العالمین کی بغاوت کا ارادہ کرے گا، بظلم، ظلم کرتے ہوئے، نذیقہ من عذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ دنیا میں بھی وہ عبرت کا نشان بنے گا، آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آپ ان اسباق کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔